اس کے بعد ہے دعا. دیکھیں دعا بہت میٹر کرتی ہے. وہ دعا یا کلمات کہنا جو نبی نے سکھائے ہیں ان کا بڑا افیکٹ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی چل رہی ہے, دشمن سے پناہ کی دعا موجود ہے, وہ پڑھے. ایک تو لمبی دعا ہے, اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر. بہت لمبی دعا ہے, یہ آپ کو مل جائے گی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ پہ بھی, پروٹیکشن فرام اینیمیز کے سیکشن میں, اور حصن المسلم میں بھی. تو وہ دعائیں موجود ہیں, وہ دعائیں آپ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے آپ کو چھٹکارا دیتا ہے آپ کے اینیمیز سے. پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال, یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. تو دعائیں وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, اور سب سے بہترین دعائیں یاد رکھے ہوئے جن میں توحید ہے. ایک چیز میں واضح کر دوں, دیکھیں جب کوئی مسئلہ آیا ہو نا, تو مسئلہ آتا ہی اس لیے تاکہ انسان اپنی توحید کو بہتر کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ توحید بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں پہ جب کوئی ایشو ان کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے, تو وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا. وہ کوئی ایسے انسان کے پاس چلے آتے ہیں مسئلے کو لے کے جو انہیں اور مس گائیڈ کر دیتا ہے, بدعات میں انوالو کر دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسا ذکر بتا دیتا ہے جو سنت سے ثابت ہی نہیں. انفیکٹ وہ ذکر شرکیہ ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ شرک ہوتا ہے. اس میں یا رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے, حضرت علی سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے, غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے, اور ایسا بہت ہوتا ہے. لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, عربی تو آتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا ذکر ہے, پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے وہ کسی اور بدعت میں انوالو کر دے کہ اچھا چلے آپ ماں کا نام بتائیں, یا لوگ استخارہ کرانے پہنچ جاتے ہیں. وہ ثابت ہی نہیں ہے وہ استخارہ. کوئی انسان آپ کے بہاف پہ استخارہ کر ہی نہیں سکتا. وہ جو کرے گا اپنے بہاف پہ کرے گا, ٹھیک ہے. تو لوگ استخارہ کراتے ہیں اور وہ بندے کی بات مان لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھیں نا, پھر اللہ پہ توکل کہاں ہے, پھر آپ اس شخص پہ بلیو کر رہے ہیں, اس کے استخارے پہ بلیو کر رہے ہیں. اسی طرح لوگ تعویذ پہن لیتے ہیں. تعویذ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, انہیں کھول کر دیکھا جائے تو وہ اس میں تو نیمرولوجی ہوتی ہے پوری. لوگ تعویذ لے آتے ہیں, لوگ عجیب و غریب ہٹتے ہیں. یعنی چیلوں کو جا کے گوشت ڈالو, نہر میں گوشت کے ٹکڑے بہا دو, یہ سنت سے ثابت چیزیں ہیں نہیں, بدعات ہیں, اور ان میں شرکیہ عقائد ہے. سیدھی سی بات ہے. تو میک شور کہ جب آپ کسی غم سے گزرے اپنی توحید سٹرونگ کریں. جتنی آپ کی توحید سٹرونگ ہوگی مسئلہ حل ہونے کے زیادہ چانسز. تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی خواتین میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں, ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے, کہ وہ بہت زیادہ دوسروں کی باتوں میں آ کے بدعات میں لگ جاتی ہیں اور کچھ شرکیہ عقائد کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. اور مردوں میں بھی ہے, لیکن یہ خواتین میں زیادہ دیکھا گیا. تو یہ آپس میں سمجھانا چاہیے ایک دوسرے کو کہ دیکھو دس از ہائی ٹائم کہ صرف اللہ سے مانگو. دس از ہائی ٹائم کہ اپنی توحید یہ ذکر کرو, لا الہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ کہ دس از ہائی ٹائم اپنی توحید درست کرو. ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی. آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ یہ ہمارے پولیٹیشنز پہ کوئی مسئلہ آتا ہے, کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے چادر چڑھاتے ہیں جا کے. یعنی اور شرک, وہ تو اور بدبختی ہے, وہ تو اور کمبختی آئے گی آپ کو جو آپ شرک کر رہے ہیں, جا کے مزار پہ جا کے چادر چڑھانا یا مزار پہ جا کے دیگ چڑھا دینا. تو وہ تو اللہ کی ناراضگی اور لے رہے ہیں آپ. تو بس یہی بات ہے, یہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے بات. ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی. دیکھیں اللہ کے ناموں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. کئی لوگ ہیں, ایک کتاب ہے اللہ کے نام, عبد المنان صاحب ہیں, شیخ عبد المنان. مل جائے گی وہ کتاب ایزیلی آپ کو, اردو بازار سے مل جائے گی, یہ اپنا بک شاپ سے مل جائے گی, کسی بھی اسلامک بک شاپ سے, اوتھینٹک اسلامک بک شاپ سے. وہ کتاب ضرور پڑھیں. وہ کتاب کا خاصہ یہ ہے شیخ عبد المنان کی, اللہ کے ناموں کے اوپر ہے. اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل میں بھول گیا لیکن شیخ عبد المنان. اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑی آسان لینگویج میں انہوں نے اللہ کے ہر نام کو لے کے آڈینس کو یہ سکھایا ہے, بک ریڈرز پڑھنے والوں کو یہ سکھایا کہ اس نام سے دعا کیسے کرنی ہے, اس نام کے فوائد کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ 99 نام کے فوائد انہوں نے بتائے اور بتایا ہے کہ اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بڑی اچھی وہ کتاب ہے. تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا, یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان, تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود، تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت حیا والے ہیں۔ اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں، یعنی حدیث ہے نبی وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں، تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں۔ ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سمائلز، اللہ لافس، یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس چیز نے اس کو اٹھایا، فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، تیرے خوف نے، تیری محبت نے یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ نوٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو، ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ شکور ہے، الشکور the one who appreciates، اور اللہ سے زیادہ اپریشیٹو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے۔ کسی کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ نوٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جتنا پتہ ہوگا اتنا اچھا ہے سیڈنس کے موقع میں۔ پرپز یہ ایک بڑا زبردست سلوشن ہے۔ جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں۔ پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف، وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غم سے جلدی نکالے گا۔ جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کرنا، تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل رہا، وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے۔ ابن تیمیہ نے کہا وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، اللہ کی عبادت کروں، اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں یہ میرے لیے سیاحت ہے، اللہ کی زمین پھروں گا، ایکسپلور کروں گا، اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں میرے لیے شہادت ہے، تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں، یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو اس لیے دیکھیں پرپز شوڈ بی بگر دین یور اون سیلف۔ یہ کوئی پرپز نہیں ہے فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، دس از جسٹ اے اسمال پرپز، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پرپز ہو نہیں سکتا، بٹ اٹس اے ویری اسمال پرپز۔ بگر پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں، وہ پرپز جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھیں یہ پرپز تو ہے ہی جنت اٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ پرپز تو کبھی ختم نہیں ہوتا، آخری سانس تک ہے، جنت تو آخری سانس تک اٹین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بگر پرپز پہ نظر ہو تو انسان جلدی الحمدللہ باہر آ جاتا ہے ڈپریشن سے الحمدللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایسے ولی اللہ کی کیس سٹڈی، میں تو ان کو ولی اللہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جس شخص نے پوری زندگی دعوت کے لیے صرف کر دی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، اور ان کو جلہ وطن کیا گیا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، آپ کا اپنا ملک آپ کو نکال دے، آپ کا اپنا ملک آپ کی جان کا دشمن ہو جائے، آپ کی ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، دس از ناٹ ایزی، دس ہیپنڈ ود ہم۔ انڈیا میں ہم ہوتے، ہم ویسے ہی ڈپریشن سے مارے جاتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ ان کا پرپز نہیں رکا، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، میرا کام ہے، مجھے حکم ازاں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ 15 کنٹریز نے یوں نیشنلٹیز پھینکی، آئے ہمارے پاس آئے، اللہ دکھا رہا ہے کہ ذاکر تم انڈیا تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے، تو یہ لو 15 کنٹریز کی نیشنلٹیز تمہارے سامنے، ٹھیک ہے۔ پرپز نہیں رکا، اور گئے ہوں گے، بڑے دکھ میں گئے ہوں گے، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ، دکھ ہوتا ہے بطور انسان، لیکن ملیشیا نے کہا آ جاؤ، یو اے نے کہا آ جاؤ، سعودیہ نے کہا آ جاؤ، ابھی تو ایون پاکستان نے کہہ دیا آ جائے، ٹھیک ہے، خود بتا رہے تھے کہ پاکستان نے آفر کیا آ جائے، بسم اللہ، اس طرح انڈونیشیا نے کہا آ جاؤ، افریقن مسلم کنٹریز نے کہا بسم اللہ، جدھر جاتے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں، پرائیویٹ جیٹ آفر ہوتا ہے، پاکستان آئے کتنی عزت ملی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ بہترین کیس اسٹڈی ہے ہم سب کے لیے کہ پرپز نہیں رکنا چاہیے، جو آپ کا پرپز ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، اللہ راستے نکالے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھائے گا کہ جو بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ میرے راستے میں نکلا ہے۔ اب آئی انڈرسٹینڈ ہر بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا دائی نہیں بن سکتا، ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل، لیکن پوائنٹ اس کہ تھوڑا سا اپنے سے بڑا مقصد رکھنا چاہیے زندگی کا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مقصد زندہ رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انسان آگے بڑھتا رہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैडनेस से कैसे कोप करते थे उसकी तरफ देखते हैं, ताकि हमारे पास एक रोल मॉडल भी है और उन रोल मॉडल को देखते हुए हम इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ में सैडनेस से कोप कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करते थे। देखिए, इमोशंस को मारना मकसूद नहीं है। हमारे माशरे में समझा जाता है मर्द को इमोशंस दबाने चाहिए और मार देना चाहिए इमोशंस को, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमोशंस को मारने से वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इमोशंस को बाहर लाएं, नो प्रॉब्लम, रोएं, नो प्रॉब्लम, मर्द रोता है, इसमें क्या, नबी सल्लल्लाहु कितना रोते थे, लेकिन अल्लाह के सामने रोए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, बीवी के सामने भी रो दिया, कोई बात नहीं। तो एक तो पहली बात, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो एक्सप्रेसिव दुआ में फिर बहुत ज़्यादा थे, तो दुआ में एक्सप्रेसिव हो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। मर्द भी हो, औरत भी हो इंशाल्लाह ताला, और अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करे। भाई आप मशीन नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप रोएंगे भी, आपको गम भी होगा, तकलीफ भी होगी, पैनिक भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि एंग्शियस ना हो, एंग्री ना हो, सैड ना हो, होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2, ही यूज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस टू वर्शिप अल्लाह बेटर। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वर्शिप में ज़्यादा बेहतरी लाते थे जब भी वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते थे। तो ये आपने खुद भी नोट किया होगा, जब इंसान बहुत गमज़दा होता है तो उसकी इबादत बेहतर भी हो जाती है, उसकी दुआ में भी ज़्यादा जान आ जाती है, ठीक है, और उसके सजदे में भी ज़्यादा जान आ जाती है, तो अच्छी बात है। जैसे इमाम इब्न हजर का गालिबन ये कॉल है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कई चीज़ें ट्राई की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने नवाफिल बहुत पढ़े तो देखा वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, यानी बहुत से लोग नवाफिल पढ़ते हैं उम्मत मुस्लिमा में। कहते मैंने रोज़े बहुत रखे, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, रोज़े भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रखते हैं। इस तरह कहते हैं मैंने कुरान बहुत पढ़ा, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, कुरान भी बहुत लोग पढ़ते हैं उम्मत में। लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने इखलास से अमल करना शुरू किया, बहुत मोहब्बत से, और वहाँ मैंने तादाद बड़ी कम पाई उम्मत की, यानी प्योर इखलास, प्योर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। तो देखिए ये एक मौका होता है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा आगे बढ़ जाए, अपने गम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए दिल जब टूटता है तो अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट गई दुनिया से, अल्लाह ने तोड़ दिया आपकी उम्मीद, आपको दिखा दिया अल्लाह ने। कई ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि एक इंसान की आप लिटरली वर्शिप शुरू कर देते, उसको इतना रेवर करते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको कोई फॉल्ट दिखाता है उस इंसान में, कोई बहुत बड़ा ऐप, आपकी उम्मीद टूटती है, या अल्लाह डिसअपॉइंट करवा देता है उस इंसान से आपको, तो आपकी उम्मीद टूटती है। फिर आपको रियलाइज होता है कि वाकई सुभान अल्लाह, अल्लाह ही पाक है, अल्लाह के अलावा कोई पाक नहीं, ठीक है, अल्लाह ही है जो गलती नहीं कर सकता, अल्लाह ही है जो बहुत प्यारा है, अल्लाह ही है जो परफेक्ट है। तो अल्लाह ताला इस तरह आपको अपने करीब भी लाता है, दिल आपका जब टूटता है। और फिर जाहिर है जब कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको ये वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी जो है जहाँ पे प्लेजर होगा, हैप्पीनेस होगी, वो एक और ज़िंदगी है। इसीलिए आप देखें कि आपने नोट किया होगा, इफ़ यू अचीव समथिंग इन लाइफ, नेक्स्ट थिंग यू विल बी थिंकिंग इज नाउ व्हाट नेक्स्ट। और ये आपको पता है कि ये सचिन तेंदुलकर का एक बार मैंने क्लिप देखा, तो वो उसने चैरिटी का काम शुरू किया जब, तो उसने ये बात की, उसने कहा कि मैंने इतनी सेंचुरीज कर ली, एक माइलस्टोन अचीव किया, तो मैंने सोचा व्हाट नेक्स्ट, एक और माइलस्टोन अचीव किया सबसे ज्यादा रन्स का, फिर मैंने सोचा नाउ व्हाट, वगैरह वगैरह। वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी की, मैंने सोचा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो कहता है कि लेकिन मुझे सही सुकून तब मिला जब मैंने ये काम शुरू किया, यानी डूइंग समथिंग फॉर द पीपल। तो यही बात है, आप जिंदगी में जो मर्जी अचीव कर लें, एक बहुत अच्छी डिग्री अचीव कर लें, आपके जहन में आएगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। आपको कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, आपके जहन में आएगा ओके व्हाट नेक्स्ट। आपकी शादी हो जाए फेवरेट बंदी से, आप सोचेंगे अब क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है अब क्या करें, वगैरह वगैरह। तो देखिए आप अपने आप को समझा लें कि अगर दुनियावी चीज़ों के साथ हैप्पीनेस को जोड़ेंगे तो फिर यही सोचते रहेंगे व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। आप सीधी सी बात है जन्नत के साथ हैप्पीनेस को जोड़ें, ठीक है, ताकि यू हैव समथिंग टू लुक अप टू फॉर एवर इंशाल्लाह। हिज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द कुरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा समझना होगा
کہ कनेक्शन विद द कुरान जो है ना ये किस तरह से बनाना है। देखिए एक तो उसकी रेसिटेशन करके इंशाल्लाह ताला, और ऊंची रेसिटेशन करके। सबसे बेहतरीन तो है तहज्जुद की नमाज में ऊंची रेसिटेशन, उससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत तकवीयत मिलती है। सूरतें याद करनी चाहिए, आपको कुरान को टाइम देना चाहिए, तजवीद ठीक करनी चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज टाइम। उम्र बढ़ गई है कोई बात नहीं, तजवीद अभी से ठीक की जा सकती है। आजकल तो बहुत ईजी है, ऑनलाइन टीचर्स मिल जाते हैं तजवीद के, अपने को टीचर रख लें, तजवीद ठीक करें अपनी, ठीक है। कुरान सही से पढ़ना सीखें। उसके बाद जो है वो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना सीखें। कुरान जितना दिल में आता जाएगा सैडनेस निकलती जाएगी, ट्रस्ट मी। जिस दिल में कुरान नहीं है वहां फिर सिर्फ सैडनेस है, वहां पे वीरानगी है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वीरान है। इसी तरह जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल वीरान है। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का कोल, वो दिल कब्रिस्तान है। तो कुरान जितना आप लाते जाएंगे दिल में, इंशाल्लाह सैडनेस की जगह नहीं रहेगी और शैतान की जगह नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग वगैरह शैतान की तरफ से। जिसने अपने आप को कुरान के साथ जोड़ा उसने ऊंचाई ही देखी। इस्लाम क्यूए पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक क्वेश्चन था किसी का इस हवाले से कि वो कोई औलाद नहीं हो रही उन्हें, तो वो उन्होंने सवाल पूछा था कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी इस्लाम क्यूए पे, जो एक वेबसाइट है islamqa.info। वो जो शेख थे स्कॉलर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई एक औरत की। उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टर ने खुद स्टोरी सुनाई अपनी कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई। तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने उन्हें बता दिया कि आप औलाद के काबिल नहीं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं अल्लाह की तरफ से कि वो औलाद हो ही नहीं सकती, कभी मर्द में होते हैं कभी औरत में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि आप औलाद के काबिल है नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। तो बहुत डिप्रेशन में गई, और दूसरी डिप्रेशन ये थी कि अब मियाँ आगे शादी करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है औरत के लिए, औरत के शूज में आके सोचा जाए। और ऐसा ही हुआ, मियाँ ने कहा कि मुझे तो नस्ल बढ़ानी है अपनी, ठीक है। तो उसने आगे शादी कर ली और उनके साथ भी थी शादी। तो वो और डबल डिप्रेशन में गई। एक तो ये कि औलाद नहीं है मेरी, दूसरा ये कि वो मियाँ भी, उसकी तवज्जो अब दूसरी वाइफ की तरफ होगी, औलाद भी हो गई वहां से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान के साथ बिजी किया अपने आप को, खुद बताते। उन्होंने इसको एक मौका लिया कि चलो औलाद तो मुझे दी नहीं अल्लाह ने, तो मेरे पास बड़ा एम्पल टाइम है, तो चलो मैं कुरान के साथ जोड़ती हूँ अपने आप। कुरान सीखा, तफसीर सीखी, काफ़ी उस्ताज़ा वगैरह से, उस्ताज़ा वगैरह से पढ़ा होगा कुरान, और माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते खुद कुरान टीचर बन गई। और इस लेवल की बनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाने लगे। और वो बूढ़ी हो गई जब उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई बुढ़ापे में, कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बच्चे दिए, कैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वो सारे मेरे स्टूडेंट मेरी औलाद की तरह हैं, और वो मेरी औलाद से भी ज़्यादा सिंसेयर है मेरे साथ। मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे औलाद की कमी वहाँ से पूरी कर दी। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी औलाद है, और अल्लाह ताला ने मेरा सदका जारिया इतना बना दिया कि वो मुझसे कुरान सीख कर गई हैं और वो आगे कुरान का काम कर रही। तो देखिए ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिसने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा उसके पास फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, गम में बैठने का और फजूलियात का, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। तो कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो समझ ले क्या है। ये नहीं है कि बस कुरान 2-3 आयतें पढ़ी और बंद कर दिया, वो फिर प्रॉपर टाइम लगाएं कुरान के साथ। वो कुरान याद करें, तजवीद ठीक करें, सूरतें याद करें, ठीक है। स्पेशली वो सूरतें जिनके फ़ज़ाइल है, सूरह मुल्क याद करें, सूरह कहफ याद करने की कोशिश करें। पहली 10 आखिरी 10 आयात चलें कर लें, बाकी नहीं अगर कर सकते तो ये है। और समझें, कुरान पे तदब्बुर करें, तफक्कुर करें कुरान। ही फोकस्ड ऑन ब्लेसिंग्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस ब्लेसिंग्स पे होता था। और ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे होता है, देखिए जो दुआएं आप पढ़ते हैं वो गौर से पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये सुबह उठते ही आप शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे जिंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बगैर तौबा के, तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तगफार करने के लिए, बेहतर होने के लिए, अपने मामलात बेहतर करने के लिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, खाने के बाद की दुआ।
اس پہ بھی غور کریں. شکر کیا جا رہا ہے تو بلیسنگس پہ غور کریں. ٹھیک ہے, تو بلیسنگس کی لسٹ بھی بنائی جا سکتی ہے, وہ آپ لوگ کو پتہ ہے انشاءاللہ بلیسنگس پہ فوکس کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پہ کئی بار بات ہوئی ہے. ہی ہیلپ ادرس, یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے سیڈنس سے نکلنے کا. جوائن سم آرگنائزیشن, والنٹیئر دیر اینڈ ڈو سم تھنگ فار دیم. انشاءاللہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہو, ایون خود کام شروع کر سکتے ہیں, اپنے محلے میں کوئی کام شروع کر دیں ویلفیئر کا. انوالو پیپل, انوالو ادرز انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اینٹی ڈوٹ باقاعدہ سورہ زحا میں مینشنڈ ہے ڈپریشن کا, کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی غم سے اس طرح کوپ کرتے تھے اور انہوں نے اسی طرح کوپ کرنا سکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں. اور ہاں, لاسٹ پوائنٹس یہ کہ ہی فارگیو ادرس, یہ بھی پریکٹس کرنا چاہیے. فارگیونیس ہیلز یو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب آپ فارگیونیس پریکٹس کرتے ہیں آپ اپنے اوپر ہی رحم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ گرج رکھیں گے تو اتنا آپ کو ہی تکلیف ہوگی. تو ٹرائی ٹو فارگیو ادرس انشاءاللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسوں کو معاف کیا آپ سوچ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کیا جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس شخص کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. وہ شخص نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ہند کو معاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو معاف کیا, حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی, وہ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ وداؤٹ ہر ہسبینڈ, کیونکہ ہسبینڈ میرے خیال ابھی مسلمان نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ میری طرف آؤ, اور وہ آ رہی تھی. ہسبینڈ نے انتظام کیا انہیں بھیجنے کا. تو راستے میں شخص آ گیا, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے حضرت زینب کی طرف نیزہ کیا, وہ اونٹ پر بیٹھی تھی, اور ان کو ڈرایا کہ خبردار یہ نیزہ مار دوں گا اگر یہاں سے نکلی. تو وہ ظاہر ہے عورت, آپ کو پتہ ہے, وہ بڑا ڈر گئیں اس طرح کے ایک اس سے انسیڈنٹ سے, اور وہ گر گئیں کیمل سے, اور وہ حاملہ تھی. ان کو مسکیریج بھی ہو گیا, حضرت زینب کو مسکیریج بھی ہوا, گری وہ, ان کو بہت چوٹ لگی, اور روایات میں آتا ہے اس چوٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. بعد میں کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی حضرت زینب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع میں معافی مانگنے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بھی ایک نبی کی لائف سے پتہ لگتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, کہ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنا دیتا ہے, رچنس آف دی ہارٹ دیتا ہے, آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے. الصمد کی ذات, الصمد کا مطلب ہے the one who is independent of everything, وہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ بناتا ہے دوسروں سے, دوسروں کی ذات سے. ٹھیک ہے, تو یہ چند ایک چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ہوپ پڑھا تھا ہم نے. دیکھیں ہوپ میں 3 چیزیں آتی ہیں, گولز, ایجنسی, پاتھ ویز. یہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا. ہوپ از اے گول اورینٹیڈ, گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ in which the person utilizes pathways thinking and agency thinking. پہلی بات, کوئی گول بنا لیں اور وہ گول بڑا تگڑا ہو, اور اس کے بعد کوئی مسئلہ آئے تو پاتھ ویز بنایا کریں اس مسئلے کے, کہ میرے پاس کیا کیا سلوشن ہے, سلوشن 1, سلوشن 2, سلوشن 3, یہ پاتھ ویز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایجنسی, کہ آؤ اب اس پہ عمل کرتے ہیں, اس پاتھ وے پہ عمل میں نے کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ چلے ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں کا بڑا ایک کامن مسئلہ ہے. اب آپ پاتھ ویز بنائیں بیٹھ کے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ابا کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. اچھا ابا سے نہ ہو گئی, دوسرا کیا ہے, دوبارہ اپروچ کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا طریقہ کیا ہے, کسی سے سفارش کروائی جا سکتی ہے. اگر آپ کو اتنا ہی ہے, اگر آپ سمجھتے اتنا ورتھ اٹ ہے, میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آتی ہیں کچھ چیزیں لیٹ سے کہ اچھا رشتہ ہے, ہاتھ سے نہ چلا جائے, یہ وہ, تو یہ پاتھ ویز بنا رہے ہیں نا آپ, ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو, جوتیاں پڑیں. تو جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو جوتیاں پڑیں تو وہ اینڈ میں کہتا پھر میں نہ ہی سمجھا, پھر میں نہ ہی سمجھوں. تو وہ ایسا نہ ہو جوتیاں پڑنے لگ جائے, پھر بندے کو سمجھ جانا چاہیے عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا, سیلف اسٹیم بھی تو کوئی چیز ہے. تو پاتھ ویز یہ ہوتے ہیں 1 2 3 4, لیٹس ڈو دس, اور نتھنگ از ورکنگ, استخارہ بھی چل رہا ہے, پھر سمجھ جائے, پھر وہ جوتیاں پڑھانے والی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا شوق ہے. ایجنسی ہے کہ وہ عمل کرو اس پہ. اسی طرح یو وانٹ ٹو اسٹڈی سم ویئر, تو اس کے پاتھ ویز بنائیں, کیسے اپلائی کریں, کیا کریں. نہیں ہوتا تو پھر اس کی دوسرا کوئی پاتھ وے بنائیں انشاءاللہ.
तो ये प्रैक्टिस किया करें, इट्स अ गुड थिंग. ओके, उसके बाद इस्लामिक साइकोथेरेपी की बात भी कर लेते हैं जस्ट बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक. ये जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चंद एक चीज़ें बताते हैं किसी को काउंसल करने के हवाले से, या खुद आप अपने आप को काउंसल कर सकते हैं इस तरह से. साइकोलॉजी से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था 4 जो पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक और कॉग्निटिव, और चौथा कौन सा था, बिहेवियरिस्ट. वो आई होप आपको याद होंगे. बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, ठीक है, ताकि आपका एनवायरनमेंट मूड को बहुत इफेक्ट करता है. इसी तरह साइकोडायनेमिक है कि अपने ट्रॉमास को हील करें. ट्राई टू हील योर ट्रॉमास इंशाल्लाह. आस्क अल्लाह टू हील यू, चाइल्डहुड ट्रॉमास व्हाटएवर, यानी डीप जाए. इसी तरह कॉग्निटिव था, सोच को बदले. चौथा जो था ह्यूमनिस्टिक, वो है कि विल पावर और अपनी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जगाए. तो ये